کہ آج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مبارک ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے حوالے سے ایک بات آپ سماعت کر لیں، اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب ظاہری پردہ کیا تو دور حضرت صدیق اکبر کا تھا۔ ان کے دور میں حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کی ایک علاقے میں ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس علاقے کو سنبھالنا ہے۔ اس علاقے میں ایک شخص تھا حضرت مالک بن نویرہ، کلمہ پڑا ہوا تھا، مسلمان تھا۔ زکوٰۃ کے دن آئے تو حضرت خالد بن ولید ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ اپنی زکوٰۃ دے دیں۔ مالک بن نویرہ اس نے آگے سے کہا کہ زکوٰۃ تو آپ کے نبی لیتے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ زکوٰۃ آپ کے نبی لیتے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار میان سے نکالی، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرنا۔ کہ خالد بن ولید وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے ایک جنگ کے اندر 11 تلواریں حضور علیہ السلام کے دشمنوں پر توڑ دی تھی۔ ایسے بہادر شخص تھے حضرت خالد بن ولید کہ 11 تلواریں حضور علیہ السلام کے دشمنوں پر توڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس تو تب دیتا ہے جب حالات ٹھیک ہوں، لیکن جب حالات اسلام کے مد مقابل خراب ہوں تو پھر اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ اور 11 تلواریں توڑ دینا کوئی معمولی بات تھی؟ آپ سوچیں نا کہ خالد بن ولید نے کتنے بندوں کو مارا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس نے آگے سے یہ جواب دیا مالک بن نویرہ نے کہ زکوٰۃ آپ کے نبی لیتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب یہ بات پورے عرب میں پھیلی، صدیق اکبر تک درخواستیں چلی گئیں کہ آپ کے بندے نے ایک مسلمان کو مار دیا، ایک مومن کو مار دیا۔ یعنی کہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے صحابہ کے دلوں کے اندر بھی ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک مسلمان کو کیوں مارا۔ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو فاروق اعظم نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ حضرت انہیں بلائیں کہ انہوں نے مسلمان کو مار دیا، اگر یہ اسی طرح کریں گے تو پھر حالات کا کیا ہوگا، پھر لوگ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ جس طرح آج بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے کام خراب کر دیا، اب لوگ ادھر کیسے آئیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کو درخواست بھیجی گئی، صدیق اکبر نے اپنے پاس بلایا۔ صدیق اکبر اندر موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر کھڑے ہیں۔ کتاب کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ایسی ہوئی کہ کتاب کے اندر بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر فاروق اعظم کو صدیق اکبر کا خوف نہ ہوتا تو حضرت خالد بن ولید سے الجھ پڑتے کہ انہوں نے ایک مسلمان کو کیوں مارا۔ لیکن فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم بڑے غصے میں تھے، لیکن خالد بن ولید اسی طرح سر نیچے کر کے اندر صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، حقیقت پوچھی کہ آپ نے کیوں مارا۔ انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ حضرت میں نے اس لیے مارا کہ میری تلوار کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی تلوار کہا ہے، میری تلوار کو تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کی تلوار ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے گیا تو اس نے یہ کہا کہ زکوٰۃ آپ کے نبی لیتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ مجھے یہ مسئلہ سمجھائیں کہ وہ نبی ہمارے ہیں تو اس کے نبی نہیں تھے؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ زکوٰۃ ہمارے نبی لیتے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس دور میں کہ جب لوگ حضور علیہ السلام کے خاکے بنا رہے ہیں، ختم نبوت حملہ کر رہے ہیں، آج اگر کوئی ناموس رسالت کی بات کرے تو لوگ اسے کہتے ہیں یہ فسادی ہے، اور وہاں پہ ہمارے اور تمہارے پر جنگ کر دی جاتی تھی۔ وہاں پہ ہمارے اور تمہارے مسئلے پر تلوار نکال کے سر تن سے جدا کر دیا جاتا تھا۔ کس نے یہ کیوں کہا کہ زکوٰۃ تمہارے نبی لیتے تھے؟ کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عمر، جس کی تلوار کو رسول اللہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، وہ کیسے کسی مظلوم کے اوپر اٹھ سکتی ہے، وہ کیسے کسی ناحق کے اوپر اٹھ سکتی ہے۔ تو آج اس شخصیت کا دن ہے جنہیں دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔
باقی آج یوم جمعۃ المبارک ہے، غزوہ بدر کے حوالے سے بھی آج کے دن انشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوگی۔ درود پاک کی کثرت کریں اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ کہ ہمارے آقا ہمارے درود پاک کو سنتے بھی ہیں، سن کر جواب عنایت فرماتے ہیں۔